بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آگ نے رسی کے علاوہ اور کچھ نہیں جلایا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، چنانچہ آپ کے بھتیجے آپ پر ایمان لے آئے۔ ان کے باپ کا نام ہارون تھا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھائی کا نام نحور تھا اور آپ کی چچا زاد حضرت سارہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بھی آپ کے بھائی ہارون کی بیٹی تھیں۔ اس کی ایک اور بہن تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بادشاہ حوران کی بیٹی تھیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ صدی سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سارہ سے ہوئی جو کہ بادشاہ حوران کی بیٹی تھیں۔ اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ آپ کے والد نے آپ کی دعوت ٹھکرا دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے فیصلہ کیا اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زاد سارہ سے نکاح کیا اور لوط اور سارہ کو لے کر ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکیں۔ چلتے چلتے مقام حوران میں پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ اس وقت وہاں فرعونہ مصر میں سے پہلا فرعون بادشاہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی معاملہ میں نافرمانی نہیں کرتی تھیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا تھا۔ فرعون کے سامنے حضرت سارہ کا حسن بیان کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ یہ کون عورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنی بیوی اس لیے نہیں کہا کہ اس بات کا خوف تھا کہ بیوی کی صورت میں وہ انہیں قتل کرا دے گا۔ فرعون نے کہا، اسے مزین کرو پھر میری طرف بھیجو تاکہ میں اسے دیکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس آئے اور اسے وہی پیغام پہنچایا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا۔ وہ فرعون کے پاس پہنچ گئیں۔ جب وہ بیٹھیں تو فرعون نے انہیں ہاتھ لگانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ انجام دیکھا تو اسے ایک سنگین معاملہ سمجھا۔ فوراً بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے۔ اللہ کی قسم میں آپ پر کوئی دست درازی نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ صحیح کر دیا۔ اس نے حضرت سارہ کو واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوٹا دیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو عطیہ کے طور پر قبطی قبیلہ کی ہاجرہ نامی ایک باندی بھی ساتھ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 مقامات پر جھوٹ بولا، 2 جگہ پر اللہ کے لیے۔ پہلی مرتبہ جب قوم نے میلہ پر جانے کی پیشکش کی تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسری مرتبہ بتوں کو توڑنے کے بعد مشرکین کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ کام سب سے بڑے بت نے کیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ظالم بادشاہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ کی زمین میں ایک نہایت خوبصورت عورت آئی ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھیج کر سوال کیا کہ یہ عورت کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا،
اگر یہ ظالم بادشاہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو یہی کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے تو میری بہن ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وہ فرعون کے پاس چلی گئیں اور ابراہیم علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ جب سارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کے پاس پہنچی تو بدنیتی کے ساتھ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا، تو پھر ہاتھ بڑھانے لگا تو پھر ہاتھ شل ہو گیا، پھر وہی دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اب اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور دربان کو بلا کر کہا، تو نے میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ شیطان کو بھیجا ہے، اسے لے جاؤ اور ساتھ ہاجرہ بھی دے دو۔ چنانچہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے آ گئیں اور حضرت ہاجرہ بھی ساتھ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ گئی ہیں تو انہوں نے نماز مکمل کر کے واقعہ پوچھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فاجر و کافر کے مقابلے میں میری مدد کی اور ہاجرہ کو بطور خدمتگار عطا کیا۔ محمد بن سعید کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے تو حضرت ہاجرہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اہل عرب یہ تمہاری ماں ہے۔ ابن اسحاق کا قول مروی ہے کہ حضرت ہاجرہ اچھے جسم والی عورت تھیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ دے دیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ یہ عورت اچھے جسم والی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دیں۔ حضرت سارہ خود بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بوڑھے ہونے تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ بانجھ ہو گئیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تو اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مصر فتح کرو تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ ان کا تم پر صلہ رحمی کا حق اور ذمہ ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ وہ کون سی رشتہ دار ہے کہ جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ مورخین نے کہا ہے کہ جب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حزن و افسوس ہوا کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے شام چلے گئے اور وہ فرشتہ بھی آپ کے پاس آیا جس نے فرعون کے شر سے بچنے میں مدد کی تھی، یہاں تک کہ شام میں فلسطین کے مقام پر اترے۔ یہ شام کا دیہاتی علاقہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام مؤتفقہ کے مقام پر اترے جو کہ وہاں سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر تھا یا اس سے کم تھا۔ اس مقام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک کنواں کھودا، مسجد بنائی۔ کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا، وہاں سے آپ کی بکریاں پانی پیتی تھیں۔ آپ کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کو تکالیف پہنچائیں جس کی وجہ سے آپ وہاں سے ہجرت کر کے رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے قط میں آ ٹھہرے۔ جب آپ وہاں سے چلے گئے تو کنویں کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر اس بستی والے آپ کے پیچھے آئے، ندامت کا اظہار کیا اور معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے اپنے ہاں سے ایک نیک اور متقی آدمی کو نکال دیا ہے، اور عرض کیا کہ آپ واپس آ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جس شہر سے نکالا جاؤں اس شہر میں واپس نہیں جاتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ کنواں کہ جس سے ہم اور آپ پانی پیتے تھے آپ کے آنے کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری کا بچہ انہیں دے دیا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے کنویں پر لے جاؤ گے تو وہاں سے میٹھا پانی نکلے گا، اسے پیو، لیکن یاد رکھو کہ کوئی حائضہ عورت اس سے پانی نہ لے۔ وہ وہاں بکری کے بچے کو لے کر چلے اور اس کو کنویں پر لا کر کھڑا کیا، وہاں سے میٹھا پانی آنے لگا۔
یہ پانی آتا رہا یہاں تک کہ ایک حائضہ عورت نے وہاں سے پانی لیا اور وہ پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان کی طرف رسول بھیجا۔ یہ قوم ایسا برا فعل کرتی تھی جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، یعنی لڑکوں سے بدفعلی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو بھی جھٹلاتے تھے، اور نبی ان کو جو بھی نصیحت کرتا اسے بھی جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت فرشتے بھیجے تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ اسحاق سے ان کے بیٹے یعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ جب یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے پاس مہمان نہ آئے ہوئے 15 روز گزر چکے تھے۔ ان کے آنے سے انہیں بہت خوشی ہوئی اور فرمایا کہ ان جیسے مہمانوں کی میری قوم خدمت نہیں کرے گی بلکہ میں خود خدمت کروں گا۔ چنانچہ گھر تشریف لے گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے اور ان کے سامنے پیش کیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو انہیں اجنبی سمجھ کر دل میں خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف انہیں ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پاس کھڑی تھیں یہ سن کر ہنس پڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ فرما لیا ہے جبکہ قوم کو معلوم بھی نہیں۔ اور پھر ان فرشتوں نے سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی، یعنی ان کا بیٹا اسحاق اور اسحاق کا بیٹا یعقوب پیدا ہوگا۔ یہ دیکھ کر سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہا، اے ہے میرا بچہ پیدا ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ تم خدا کی قدرت پر تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، وہ تعریف کا مستحق اور بزرگوار ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور انہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ملی تو فرمایا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔